نماز میں سمجھتا ہوں چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، جو نماز کو یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، یہ جو حقارت ہے نا، تحقیر ہے نماز کی گنی جاتی، یہ برباد کرتی ہے اصل میں۔ ٹائم کی نماز ہے وہ، جیسے پرانی دور میں بھی سنا ہوا ہے ویلے کی نماز کویلے کی ٹکریں، وہ اسی طرح سے اسی کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے بتایا۔ دکھاوے کی نماز ہے، منہ پہ ماری ہاں جائے جی، کوئی اچھا بلکہ آپ کے دل میں ریا آ گئی تو نہ پڑھیں، آپ اگر نہیں پڑھتے اور آج ہی آپ کا دل کر پڑا پڑھنے کو، لیکن سامنے آپ کو یہ گمان گزر آپ کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ ریا ہو جائے گی تو نہ پڑھیں بے شک۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات، میرا نیو یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آپ نے فلک شیخ آفیشل پہ بہت زبردست محبت دی ہے اپنی سبسکرائب کر کر کے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے جہاں پر میں موجود ہوں، آپ سب جانتے ہی ہیں، کوئی تعارف کے محتاج تو ہے نہیں، اسامہ صاحب جو کوئی اسٹرالوجر ہے اور اسلامک اسکالر ہیں، اور اسلامک اسکالر کی آج ہم اگر بات کریں تو اس پر ان سے ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے اور وظائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ چینل کا نام ہی وظائف سے معجزات ہے، اور کون سا وظیفہ آج ہی ہمیں بتائیں گے اس پر بھی ان سے بات کریں گے، اور کس طرح ٹائم پہ کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ اور کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسامہ صاحب؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا یہ چینل اسی لیے میں نے بنایا تھا وظائف سے معجزات، کیونکہ آپ کا میں ہمیشہ سے بتاتا تھا لوگوں کو آپ اسلامک اسکالر ہیں، اور اسلام پر جو ڈیبیٹ آپ کرتے ہیں اس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اس کی سمجھ جو ہے اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ اس باتوں کو سمجھ سکے، کیونکہ آپ گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو وظائف سے معجزات چینل ہے، اس پہ کس طرح کے ٹاپکس آپ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو ہم لوگوں کو اچھی نالج اور وظیفے کے حوالے سے بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں اس میں بہت اچھا اپنے کا انیشیٹو ہے، آئی ریلی اپریشیٹ اٹ کہ تھینک یو۔ ایکچولی لوگ اس سے کافی زندگیاں جو ہیں آپ میں سمجھتا ہوں ان کی رہنمائی کر پائیں گے مزید۔ دیکھیں اسٹرالوجی تو ایک گائیڈ لائنز کی ایک، جیسے کہتے ہیں نا، اخبار ہے، اخبار کا سلسلہ ہے، خبروں کا سلسلہ ہے، لیکن سلوشن حل یہ بڑا ضروری امر ہے کسی کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اس وقت کی کوئی بھی محتاج اگر بیٹھی ہے تو کسی نہ کسی حل کے انتظار میں بیٹھی ہے، اور یہ بڑا اچھا مشن ہے آپ کا کہ آپ اس طریقے سے اس سائڈ پہ لوگوں کو سلوشنز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جس سے ان کی زندگیاں، جو پھنسی ہوئی زندگیاں، حالات کی ماری ہوئی زندگیاں، ان میں کوئی بہتری آ پائے گی، اور یہ کار خیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بھی اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ جی یوٹیوب ایک کمائی کا ذریعہ ہے یا یوٹیوب چینل، تو بھائی صاحب اس میں فنی چینل جیسے کہتے ہیں نا نان سیریس کنٹینٹ پہ بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس میں ملینز میں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ تو بڑی داد دوں گا آپ کو کہ آپ نے مطلب اتنے اس ضرورت کو سمجھا لوگوں کی کہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس میں آج اگر آپ کی فاؤنڈیشن جیسے اس پروگرام کی ہے، تو میں بھی آج تھوڑی سی بنیادی گفتگو کرنا چاہوں گا اس پہ جی جی۔ کہ دیکھیں جب یہ زمین ہموار تھی، اس پہ پہلے ایک مخلوق رہتی تھی، اور وہ آپ جنات کے نام سے واقف ہیں، نسناس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد سنا ہے کہ وہ نسناس جو ہے وہ متروک ہو گئی، جنات ابھی بھی موجود ہیں، اور جب ان کو محدود کرنے کے لیے جنات کو فرشتوں سے ان کی جنگ بھی ہو چکی ہے، اور پھر ان کو سمندروں پہ اور جزیروں پہ اور ان کو محدود کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب عزازیل جب اتارا گیا آسمان سے نیچے، اور پھر اس کا عہدہ سمجھ لیں کہ اس کی عزت اور مرتبہ گیا، تو پھر اس کے جو قبیلے اور اس کے جو ہمنوا جنات تھے وہ آپ کے ویلکم کے لیے موجود تھے۔ اسی کے لیے متعلق پھر آتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے جی تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ جو تھیوری ہے نا اس کے پیچھے اصل میں چکر یہ ہے کہ وہ ایکویلٹی رہنی ہے، کیونکہ انسان تو اترا ہی اس سے جنگ کے لیے، اور وہ اس کا ازلی دشمن پہلے دن کا۔ اب انسان سب کچھ کو دیکھ رہا ہے سوائے اپنے دشمن کو پہچاننے کے، اور فلک صاحب وہ زندگی، وہ جنگ آپ جیت ہی نہیں سکتے جس میں آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ اس کو لڑنا کس سے ہے۔ بنیادی بات کہ آپ کو جب تک یہی نہیں پتا ہوگا کہ تعین ہی نہیں ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے، میں اصل میں اترا جو ہوں، تو میرا فائٹ کس سے، تو کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ یہی آج کا سب سے بڑا المیہ انسان کا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جو جنگ ہے
وہ اس کی جنگ کس کے ساتھ ہے اور اس کے سامنے جو اس کا جو شکار ہو رہا ہے وہ کس کا شکار ہو رہا ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت ہے اس کا مقصد تھا بیکاروں کو کارآمد کرنا, رکے ہوئوں کو چلانا. بعثت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے, بیکار کو کارآمد کرنا. اب ایمانداری سے بتائیں کہ ہم جب اس بات کو ہی نہیں سمجھ پائے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو مبعوث کیا کہ آپ ان کو آیات کے پیچھے چلائیں, انہوں نے یتلو آیات ہی کیا ترجمہ کر لیا کہ تلاوت کریں, منہ سے نہیں, بیکاروں کو کارآمد کریں چلا کے ان قرآن کی آیتوں کے پیچھے. اب مسئلہ یہاں یہ آیا کیونکہ ہماری وہ قرآن کی اور اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پائی, اور جو دشمن تھا وہ واضح نہیں تھا ہمارے سامنے, جس کی وجہ سے اب قرآن کے پاس جاتے, دین خدا سے پوچھتے تو پتہ چلتا کہ ہمارا دشمن کون ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو یہ سمجھ آنی تھی کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو دن رات, صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, واش روم جانے کی, گھر سے باہر نکلنے کی, نیا چاند, ہر ٹائم دعائیں دعائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت دعا کے محتاج تھے اور ہر وقت آپ کو ایک حفاظت درکار تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر وقت ایک جنگ میں تھے. واہ. اب ہوتا یہ ہے فلک صاحب کہ جب بھی ہم اپنی ان ساری ان کو جب لائف کی ساری دنیا میں گم ہوتے ہیں نا, اور پھر ہم یہ پہلے جیسے کہتے ہیں دعائیں کم ہوتی ہیں, جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں, بچپن میں تو بڑی دعائیں یاد کی, اچھا جیسے بڑے ہوتے ہیں دعاؤں کو چھوڑتے ہیں, اپنی سمجھو حفاظت کی پہلی شیلڈ ختم کرتے ہیں, پھر ہم نمازوں میں کمی آنے لگتی ہے, پھر ہم اپنی دوسری بھی ختم کر دیتے ہیں, تیسری پھر ہم ذہن سے بھی نکال دیتے ہیں خدا کا تصور اور دین کا. اب یہاں آ کے آپ جب پھنستے ہیں تو شیطان تو آپ کا دشمن, آپ کو اچھا کبھی دشمنی میں بھی کوئی لمٹ ہوئی ہے؟ وہ تو کہتا برباد کر دو. اب آپ کا پھر گھر برباد, آپ کے رشتے برباد, آپ کی نسلیں برباد, آپ کا رزق برباد, آپ کی جو بھی, پھر آپ کی اینڈ پہ آپ کی باڈی بھی ختم, فزیکلی النس. اب جتنی بھی بیماریاں یا جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں جو بھی ناظرین اس ٹائم, وہ اس کے پیچھے شیطان ہے. بس اتنا سا یہ ماڈل آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ گیا تو اس چینل کے توسط سے ہم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا ریسکیو کر پائیں گے. اس میں سب سے بنیادی شرط پہ آئے, سب سے پہلے جو لوگ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جی رزق کے متعلق جی کہ رزق کہاں سے کھلے گا, یہ بند کیسے, بھئی دیکھیں خدا کی بارش ہو رہی ہے فضل کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جیسے کہتے ہیں نا اس کائنات پہ سب سے بہترین انعام ہو گیا اور ان کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. اب اگر کوئی بھوک مار رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے, وہ اس کا اپنا میٹر ہے, اس نے خود تالے لگائے ہیں اپنی زبان سے, اپنے کوئی اعمال سے, اپنے کوئی ایسے افعال سے جس کی وجہ سے یہ وہ شکار ہو گئے. اچھا سامو صاحب, آپ اسٹرالوجر بھی ہیں, جب ایک سٹار کے اوپر دولت کی جو کہتے ہیں نا برکات اترتی ہیں تو وہ آپ بتاتے ہیں جیسے کہ جی جیسے فرض کریں ہمارا سیجیٹیریس ہے تو سیجیٹیریس پہ آپ نے بتایا ہے جی کہ اس پہ دولت جو ہے آئے گی, اس کا نام اگر فے ہے تو فے والے بھی سیجیٹیریس ہیں, ان کے اوپر بھی پیسہ آئے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا تعلق بھی سیجیٹیریس سے ہے, فے بھی ہیں, پیسہ ویسا نہیں آتا. تو وہ جو بلاکیج ہے وہ کر لی نا انہوں نے, مطلب یہی تو اللہ سے دوری کی وجہ سے. ہاں یہ جو ہم بات کرنے لگے ہیں یہ اسی بلاکیج کی بات ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھو بارش ہو رہی تھی سب کے لیے, اب وہ اس میں کوئی نہیں نہایا یا اس کا فیض نہیں لیا, اس بارش میں نہیں بھیگا, اس کرم میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی اپنی اس کی مسٹیک ہے, وہ کہیں قید ہے, وہ کسی وہ اس کھلے اس میں نہیں ہے, نظام کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ کرم تو ہو رہا ہے, اگر اس کو نہیں مل رہا تو اس کو ڈھونڈنا ہے کہاں سے, اس نے کہاں گم ہو گیا, وہ کن بھول بھلائیوں میں چلا گیا, یہ سمجھنے کی نقطہ ہے. اب اس میں نا کچھ چیزوں میں سمجھ آپ کو بنیادی طور پہ ناظرین کو, کیونکہ نیو ہے تو اسکریچ سے شروع کرتے ہیں اس کو. سب سے پہلے صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے. آپ کے حالات خراب ہیں, عموماً لوگ پھر نہانا دھونا چھوڑ دیتے ہیں, ریڈی ہونا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو باڈی کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے, باڈی کو خوشبوئیں لگا کے رکھنا ہے, ہر ٹائم ویلے نکمے بھی ایسے تیار ہو کے جانا ہے جیسے ڈی سی لگے ہوں, اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو فل, اور 40 مرتبہ سر میں کنگھی اس رخ میں پیچھے کو, اچھا
40 مرتبہ کنگھی، اس میں کئی روایات ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے سر میں بار بار کنگھی پھیرنے سے. اس کے بعد جو آپ کی یہ اسی طریقے سے مطلب جو ہے ریڈی رہیں. خوشبو لگانے کا طریقہ بھی آج دیکھ لیں. یہ جو آپ کی جگہیں ہیں یہ ان پہ، اور کوشش کریں وہ عطر لیں جو آئلی، مطلب آپ کو پتا نا آئل بیس ہوتے ہیں. تو وہ آئل بیس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے یہ خون کی اس میں یوں کریں گے، لگائیں گے، یا اپنی گردن کی ان جگہوں پہ لگائیں گے، یہاں سے یہ ابزارب ہو کے پورے بلڈ میں سرکولیٹ کریں گے. خوشبو لگانے کے یہ 2 ہی پوائنٹ ہیں. اچھا، اس کے بعد جو انڈر آرمز ہیں ان میں تو گلاب کے عرق میں 4 چمچ پھٹکڑی کا پاؤڈر ڈال کے وہ باڈی سپرے بنائیں. اچھا، اپنے آپ کو سب سے پہلے اگر کسی نے بھی کسی طرح کے بھی حالات سے نکلنا ہے، یہ بندش ہے جی، یہ جی نظر ہے جی، یہ جی جادو ہے جی، یہ آپ کی رشتہ نہیں ہو رہا، جو بھی ہے یہ جی بیمار ہے، سب سے پہلے علاج یہاں سے شروع ہونا ہے. باڈی نیٹ اینڈ کلین، اور جو غیر ضروری جسم کے بال ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، یہ 14 دن کو چھوڑ دیں مہربانی کر کے، 2 دفعہ ہفتے میں. اور گلاب کا عرق آپ کا باڈی سپرے ہو. اس کے بعد آپ لوگ جو اپنی خوشبوئیں بہترین قسم کی، ایکسٹرا ایکسیسو، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں. اچھا، یہ اس کو پورا کرنا ہے جی. میں پھر دیکھتا ہوں، آپ پھر مجھے اس پہ لوگ کمنٹ آ کے کریں، بلکہ اس میں ایک اور سلسلہ شروع کریں کہ لوگ آپ کو نا آج سے اپنے اسی اس میں نیچے نام لکھ کے اپنی ڈیٹ آف برتھ یا اپنا ایک رجسٹرڈ نمبر لگاتے جائیں. ٹھیک ہے کہ جی میں 1، میں 2، میں 3، اور اس طریقے سے ایک جو بھی سیکوینس ہے، اور پھر ہم ان کی ایک قسط وار جیسے اس کو لے کے آگے چلیں گے، تاکہ 40 دن میں مثال کے طور پہ ہم پوچھیں تو وہ بتائیں کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہے. آپ نے یہ عمل کہا، ہم نے کہا کیا، آپ نے یہ کہا کیا، تو ہم بھی پھر ساتھ ساتھ ان کے جواب دیں گے. کب؟ جب یہ لوگ اپنے آپ کو یہاں رجسٹر کر کے جی آج میرے یہ حالات ہیں، اپنا نام شام بتائے، جی میں بڑا پریشان ہوں، جو بھی معاملات ہیں، پھر ہم ان کے سوالات لے کے 40 دن بعد بات کریں گے کہ جی آج ان کی زندگی بدلی ہے کہ نہیں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے چینل سے جڑے لوگ ہوں گے وہ جب بتائیں گے تو دوسروں کو سمجھ آئے گی کہ میری زندگی بدل رہی ہے. اور یہ کار خیر ہے، دنیا تو ختم ہو رہی ہے. جتنا انسان ایک دوسرے کو دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، محبت بانٹ سکتا ہے، بانٹ لے. یہ آخرت کی تیاری ہے اگر جو لوگ بہت کم ہے ٹائم. اچھا جی، اب اس کی طرف صفائی بیس ہو گئی. کپڑے پھٹا سوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے کسی کو، جی یہاں سے پیون لگا ہوا ہے، وہ پھر جی میں نے کون سا دفتر جانا ہوتا ہے، اسی کو سلائی کر دیا. نو وے. پھٹا کپڑا، پھٹا سوٹ بالکل بھی یوزیبل نہیں ہے. اور یہ بھی جو بس میں اس پہ نہیں بات کرتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاورٹی کو لے کے بڑا پوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس شاہی خاندان کا جیسے چشم و چراغ تھے، جو متولی کعبہ تھے. یہاں آپ کے ایک مزار کی انکم نہیں سنبھالی جاتی، تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جس کے اپنے مطلب دادے کے 500 اونٹ تھے تو آپ اس کو ایسا ایک کریکٹر دیتے ہیں کہ جیسے بڑے کو پورسٹ وہ تھے، جس کا پورا مکہ غلام تھا، مطلب قرضئی تھا جس عورت کا، وہ ان کو خود پیغام بھیجتی ہے کہ مجھے اپنی منقوہ بنائے. تو ہمیں یہ ایک جی بڑا غریب کنسیپٹ جیسے وہ دیا گیا ہے. اصل بات یہ کہ شاہوں کا کام یہ تھا کہ دے اتنا دیتے تھے، رکھنے کو گوارا نہیں کرتا. یہ ایک لوگوں کو سمجھنا نا بڑا ضروری ہے. انہوں نے پھر یہی سمجھ لیا غریب آدمی یہ تو اللہ کا دوست ہے. جی کوئی دوست نہیں ہے. مفلسی سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. مفلسی کو ایون کہ 2 باتوں میں نے یہ وعید سنی ہے کہ ایک مفلسی کو عنقریب تھا کہ کفر میں داخل کر دیا جاتا. مفلس آدمی کو کیا کہا تھا؟ کفر میں داخل کر دیا، یعنی کہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے. بھائی فلک صاحب آپ کی میری دوستی، تو مجھے کھانا بھی نہ کھلائے گا؟ کمال بات ہے یار. تیری میری دوستی ہے، میں تیرا دوست ہوں، تیرے گھر کی گلی میں ہو، تو مجھے بھوکا میں ادھر مر جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوست کی چیز کا ہے. ہاں تو پھر انکار، یعنی کہ اگر تیرا اللہ سے تعلق ہے تو دھکے کیوں کھائے گا بھائی؟ یہ ایسے فضول رہبانیت کے کانسیپٹ، اسلام میں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بالکل لوگوں کو غلط انسپریشنز ہیں، شیطان کے غلط ہیلے بہانے ہیں. آپ لوگ بھلا
اللہ تعالیٰ کی ذات اگر بے نیاز ہے، اسے کیلے سیب کا پوچھنا ہے بھائی میں نے تجھے اتنے کیلے دیے اتنے سیب دیے کتنے کھائے فلک بتا بھائی، کتنی پیٹیاں اجاڑ آیا تو پوچھے گا؟ مطلب تو سوچ سکتا ہے میں تیری دعوت پہ جاؤں بھائی فلک صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو پھر فلک صاحب کہ اسامہ صاحب آپ کو جو ہے نا میں نے اس دن جو ہے 1 درجن کیلے کھلائے آپ کے لیے ہیں، اتنے جو ہے فروٹر کاٹے تھے اتنے وہ تھے، میں کہوں گا یار اس سے بہتر تو نہ ہی کھلاتا، یہ تو ہمارا لیول ہے۔ تو وہ ذات جو بے نیاز ہے وہ پوچھنے لگی، اس نے کسی اور نعمت کا پوچھنا ہے، ان کو اس نعمت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ پوچھا جانا ہے کہ آج دین اسلام کو تم پہ نعمت کو تمام کیا، اس کو نعمت کہا گیا ہے، اس کے متعلق پوچھا جانا ہے کہ بھائی اس کا کیا کیا، یہ کھلا پلا کے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ جی کیلوں کا حساب دو اور اس کا حساب دو، کتنی گاڑیاں جھوٹی ہیں اور کتنی سیر سپاٹے کرتے رہے ہو، اس کا کیا پوچھنا ہے بھائی، یہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہماری غلط ڈائیورژن کے لیے۔ اچھا سام بھائی پڑھنے کے لیے کیا میں اسی بنیاد کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ آج سے جو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے بنیں گے ایک دوسرے کو اس کو سیو کریں شیئر کریں اس کو وہ کریں تاکہ یہ لوگ اپنا ایک شامل ہو جائیں ہمارے اس پروسیجر اب تاکہ ہمیں پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم بنیاد سے لے کے چل رہے ہوں اور زندگیاں بدلیں گی، یہ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب باڈی آپ نے نیٹ اینڈ کلین، یہ نیٹ اینڈ کلین باڈی جو ہے آپ نے جب بالکل اپنے آپ کو ایک تو زیرو پہ رکھا پھر گلاب کا آپ کا باڈی سپرے بن گیا۔ اچھا اب بالوں میں بار بار جیسے میں نے بتایا کہ کنگھی کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے اپنی جو پیون لگا کپڑے نہیں پہننے، اپنے آپ کو بالکل بہترین صاف ستھرا دیکھیں، بس جیسا بھی ہے پرانا نئے کا معاملہ نہیں ہے، صفائی اور بالکل پریسڈ اور بڑی ایکٹیو حالت، اور خوشبوؤں میں ایسے کھانے کو نہیں ہے کوئی بات نہیں، عطر جیب میں لازمی ہونی چاہیے غریب آدمی کی، یہ میں بتا دوں، یہ بڑی بے وقوفی ہے اس کی، اس حالات سے کبھی بھی نہیں نکل پائے گا اگر اس نے خوشبو کو سہارا نہ بنایا، کیونکہ یہ فرشتوں کی غذا ہے، اس میں طاقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو میں طاقت ہے، یہ آپ کی جسم کو طاقت دیتی ہے، آپ کے جسم میں انرجی پیدا کرتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، شیاطین کو دفع کرتی ہے اور روحانی مخلوق کو آپ کے ارد گرد لاتی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے کہ جی اب آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اول وقت کی نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اول وقت کی نماز کا مطلب ہوتا ہے لیٹ کر کے نہیں کہ چلو جی پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کل، مطلب کہاں بھاگی جا رہی ہے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، یوں نماز کوئی نماز نہیں ہوتی، سوری ٹو سے۔ اگر کوئی بھی عالم کوئی بھی آپ کو مذہبی اسکالر یہ کہتا ہے اس طرح سے نماز ہوتی ہے تو اس کو ٹکے گا بھی پتہ نہیں چلا اسلام کا کہ اسلام ہے کیا۔ اس کتے کو ہرانا ضروری ہے، جس کتے کا مالک اس کو وسل دیتا ہے تو زوں کرتا جاتا ہے، اگر آپ اس کتے کو نہیں ہرا سکتے تو اس جتنا پھل پھر نہیں پا سکتے۔ اگر آپ کو یہ چارم چاہیے زندگی میں کہ ہم اپنے مالک سے رابطے میں رہیں تو پھر وسل جیسے ہی ہو بس زوں کر کے آپ اس کے سامنے ہو، بس نہیں پہنچ پا رہے دعا کریں، لیکن اس بات کو ڈینائل میں ڈالنا غلط ہے۔ اور نماز میں سمجھتا ہوں چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، جو نماز کو یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، یہ جو حقارت ہے نا، تحقیر ہے نماز کی گنی جاتی، یہ برباد کرتی ہے اصل میں۔ ٹائم کی نماز ہے وہ، جیسے پرانی دور میں بھی سنا ہوا ہے ویلے کی نماز کویلے کی ٹکریں، وہ اسی طرح سے اسی کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے بتایا، دکھاوے کی نماز ہے منہ پہ ماری ہاں جی کوئی اچھا، بلکہ آپ کے دل میں ریا آ گئی ہے تو نہ پڑھیں، آپ اگر نہیں پڑھتے اور آج ہی آپ کا دل کر پڑا پڑھنے کو، لیکن سامنے آپ کو یہ گمان گزر آپ کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ ریا ہو جائے گی تو نہ پڑھیں، بے شک آپ گھر جا کے پڑھیں اتنے آپ، ہاں جو نمازی آدمی ریگولر نمازی ہے وہ چوک میں پڑھے جہاں مرضی پڑھے، اس کی ریا میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ریگولر ہے۔ لیکن کسی کو آج ہی خیال آیا ہے، آج ریا کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں گے دوست نمازی ہو گیا تو پھر اس دن چھپا ہی جائے تو وہ نہ پڑھی بہتر ہے اس پڑھی سے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو اول وقت کی نماز کے بعد ہی کوئی عمل قبول ہوتا ہے اسلام میں، اب آپ کا داخلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں جو بنیادی وہ ہے کہ ایک وظیفہ جو پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی غریب نہیں دیکھا، اس پہ عمل کرنے کے بعد میں نے کوئی شخص جو ہے، بلکہ اگر جیسے ہم نے حمزہ نام کی آپ کے پروگراموں میں چلائی تھی، وہ کہے کہ میں نے یہ عمل کیا اور ادھر آ کے بتائے اسی چینل پہ اسی کومنٹ میں آ کے بتائے کہ جی میں نے یہ عمل کیا، کسی بزرگ نے مجھے بتایا تھا اور جی میں آج بھی حالات کا مارا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، آج میں وہ بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، اول وقت کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے،
70 دفعہ استغفار کم از کم، 1000 دفعہ لے جائیں، 100 دفعہ لے جائیں، آپ کی مرضی، منیمم 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 100 دفعہ دن میں درود شامل کریں، 100 دفعہ کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 اس کی. اب اس سے کیا ہوتا ہے، یہ فارمولہ ہوتا ہے. عموماً جتنے بھی گدیاں، جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ اسی طرح تسبیحات آپ کو دیتے ہیں عام فہم کر کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کس بات سے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے پہ اور اس کی ذکر کرنے پہ اور استغفار کرنے پہ. اسی لیے وہ تسبیح کا یہ پیکج بنا دیتے ہیں. کئی سلسلوں میں آپ دیکھیں گے جی بابا جی نے یہ 4 تسبیحاں دی ہیں جی، مجھے تو میرے پیر صاحب نے یہ دی. وہ اس کے پیچھے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا. اب آ جائے کہ جناب فیس جو 2 نفل ہیں آپ نے ادا کرنے ہیں، کہ میں 2 نفل ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ تیری قربت کے لیے، لیکن میں اس کا ایصال ثواب پیش کرتا ہوں بی بی فاطمہ الزہرا کو، جو جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں ان کو پیش کرتا ہوں اس کا ایصال ثواب. اور اب آپ نے دعا مانگنی. ان 2 نفلوں کو دن میں کسی نماز کے ساتھ اٹیچ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ فجر کے ساتھ کر لیں اب، لیکن اس کو مس نہ کریں. ٹھیک ہے. فلک صاحب یہ 2 نفل اول وقت کی نماز اور استغفار کی یہ جو 2-4 تسبیحیں بتائی ہیں، یہ پیکج ہو جسم نیٹ اینڈ کلین، جیسے ہم نے بنیادی طور پہ سمجھا دیا ہے. 14 دن نہیں گزرے ہوں گے زندگی کی، ایسی ٹرن دیکھ لے گا اپنی. موٹر سائیکل ہیں تو گاڑیاں تو بڑی گاڑیاں، جو بھی دنیا تو ختم کہانی، دنیا کو تو ختم کہانی. اگر لنگر خود کہیں جا کے کھایا کرتا تو لنگر کرنے والا بن جائے گا، یقین کریں. لیکن اس کے پیچھے دلیل لے لیں. لوگ کہیں گے کہ میں تو قرآن کے بغیر کوئی آپ لوگوں کو نہ بات کرنے کو مانتا ہوں نہ ہی اس کو. سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. کل کہ لا اسألکم نہیں سوال کرتا تم سے اجرن اجر کا الیہ اس پر الی المودۃ فی القربہ مگر میری قرابت کی محبت. کیا بات ہے. اب اس آیت کی روح سے جب کسی بزرگ ہستیوں نے اس کو وہ کیا تو انہوں نے آخذ کیا کہ قربہ میں سب سے قریب ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جگر کا ٹکڑا ہی قریب ہے، اور وہ ابھی بھی فاطمہ الزہرا. اور قربہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے عربی میں، جمع کا بھی نہیں ہے. اس پہ بھی پھر کسی دن ہم پھر ڈیبیٹ وہ لازمی کریں گے، ایک لمبا ٹاپک چل جائے گا. بس بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ کل تو ان سے کہہ، نبی نے خود نہیں مانگا، اللہ نے کہا کل تو ان سے کہہ، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا. یعنی کہ اجر رسالت کی فیس جو ہے مسلمان کی فیس ہے یہ، کہ وہ محبت کرے، محبت دے. اب وہ جو شخص 2 نفل پڑھتا ہے اصل میں اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے وہ فیس ادا کرتا ہے. اب جب داخلہ ہو گیا تو کھاتا سیدھا. اس لیے کئی روحانی بزرگ آپ دیکھیں گے، کئی گدیوں کے بزرگ عموماً اس پہ بلکہ کمنٹ بھی کریں. اللہ کرے جو لوگوں نے فیض لیا ہے لوگوں کے لیے بتائیں کم از کم آ کے یہاں، یا جس ہستی کے صدقے انہوں نے اتنا جیسے کہتے ہیں نا فیض لے لیا ہے، کم از کم ادھر آ کے اس کا بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو انسپریشن ہو. کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو ملا ہوں اپنی زندگی میں، کئی لوگوں کو، انہوں نے کہا جب کہ فلک صاحب یہ آئے نا ہماری زندگی میں 2 نفل، ہماری کہانی بدل گئی. اس کے بعد نیا کبھی نیچے کی تو گئی نہیں، ہم نے دیکھی نہیں. اور کیوں؟ کیونکہ اب آپ اصل میں فارمولے پہ پورے اتر گئے. کیونکہ 2-3 ہی فارمولے ہیں بنیادی. اب آپ نے اول وقت کی نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد ہی کوئی عمل قبول ہے، کیونکہ اس سے نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اب سائڈ پہ کر دیں. اس کے بعد استغفار ہے، اللہ سے مغفرت کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے ہونے والے گناہوں سے بچا. یہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہونے والے گناہوں سے تو نے بچانا ہے، میں نہیں بچ سکتا. اب یعنی کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں ذہنی طور پہ کہ اللہ میں تیرا بندہ، تیری مان کے چلوں گا، گناہ نہیں کروں گا. اب آپ نے اجر رسالت کی فیس بھی ادا کر دی جو 2 نفل بی بی کو ایصال ثواب کی ہے. کوئی چیز میٹھا بانٹ رہے ہیں انہی کا نام لے کے بانٹے، گھر میں کوکنگ کرنی انہی کا نام لے کے کریں، گھر میں کسی کو صدقہ دینے لگے ہیں یہ جا بی بی فاطمہ کے نام کا،
वो एक नबी से मोहब्बत का एक ऐसा आप लोगों का कनेक्शन जुड़ेगा कि आप लोगों की कहानी आप लोगों को समझ ही नहीं आनी संभाला किधर से जाएगी। संभाला किधर है, क्या तो बात। ये अब मैं समझता हूँ कि इस चैनल पे इस पे लोग रजिस्टर्ड कर लें ठीक है आज इस अमल की, जैसे कहते हैं ना वो कि जी मैं करूंगा ये नीचे हाँ जी, कमेंट वो करें। जैसे कहते हैं ना यहाँ से कि जी मैंने मेरा नाम ये है और इजाजत हो गई, और ये जो मैं 2 नफल ये नमाज और अव्वल वक्त की नमाज और ये जो आपने 3 तस्मीयां बताई हैं और जो सफाई का सफाई का बताया। प्रोसीजर है जी, ये मैंने शुरू कर दी है। उसके बाद देखें कि कहानी जो है 14 दिन, बहुत बड़ी बात रिस्क के है, हवाले से बहुत बरकत है। 14 दिन बाद ही आप इधर कमेंट करेंगे इंशाल्लाह, जो आज अल्लाह ताला ने जिनको इसका जैसे कहते हैं ना सबब बनाना है। बल्कि सामा साहब हम आपके साथ इस्लामिक जो वज़ाइफ के हवाले से भी और इस्लामी टॉपिक भी इस चैनल पे हाँ जी, क्वेश्चंस करें जो इन लोगों को समझ नहीं आ रही उसके इसके मुतालिक। ऊपर हाँ भी जी, वो सारे इंशाल्लाह करें। ताला हम एक लॉन्ग जो आपका टॉपिक होगा हम नाज़रीन करेंगे। चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। बाकी फलक शेख ऑफिशियल भी आपका चैनल है, वज़ाइफ से मोइज़ात भी आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। बाकी नाज़रीन स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, ये उसामा साहब का नंबर है, इसमें जो आप अपने हवाले से जानना चाहते हैं मतलब कि अगर जो इनकी काउंसलिंग होती है वो पेड है, तो जो लोग अपना हवाले से जानना चाहते हैं, कोई नेगेटिविटी है या कोई एस्ट्रोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम है, वो लोग राब्ता कर सकते हैं। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वज़ाइफ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।